السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو دی ہب آف انفارمیشن۔ دوستو، پرانے زمانے میں جب انسانی تہذیب نے ترقی نہیں کی تھی تو غلطی کرنے والوں کو ایسی سزائیں دی جاتی تھی جن کے بارے میں سوچ کر انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ عام طور پہ مجرموں کو شدید ٹارچر کر کے مار دیا جاتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ہی سزاؤں کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دی برزن بل نامی سزا کی۔ فرینڈز، یہ سزا انتہائی مشہور ہے اور اس کے بارے میں آج بھی فلمز اور کتابوں میں بات کی جاتی ہے۔ اس سزا میں کانسی کا ایک بیل بنایا جاتا تھا جس کی جسامت اصل بیل جیسی ہوتی تھی۔ اس بیل میں سزا پانے والے مجرم کو بند کر دیا جاتا تھا اور اس کانسی کے بیل کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی، اور یہ آگ آہستہ آہستہ بیل میں موجود مجرم کو بھون کر مار دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس بیل میں موجود آدمی کی چیخیں باہر تک سنائی دیتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ریٹ ٹارچر میتھڈ کی۔ فرینڈز، یہ سزا پرانے زمانے میں خاص طور پہ یورپ میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک پنجرے کے اندر چوہے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ پنجرا ایک سائیڈ سے کھلا ہوتا تھا، اسے ریٹ ٹریپ کہا جاتا تھا۔ پھر پنجرے کے کھلے ہوئے سائیڈ کو مجرم کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، یعنی چوہا اس پنجرے میں قید ہو جاتا تھا۔ پھر پنجرے کی بند کی ہوئی سائیڈ کو آگ لگا دی جاتی تھی اور پنجرا گرمی سے اندر جلنا شروع ہو جاتا تھا، اور چوہے کے پاس اس پنجرے سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ مجرم کے سینے کو کھا کر اس پنجرے سے نکل جائے۔ وہ چوہا آہستہ آہستہ مجرم کا سینہ کھا کر نکلنے کی کوشش کرتا تھا اور مجرم کی موت انتہائی اذیت میں ہوتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور سزا جس کا نام کرچڈ انڈر دی ایلیفینٹ ہے۔ فرینڈز، اس سزا کا میتھڈ ہمارے ریجن یعنی ساؤتھ ایشیا میں کافی مشہور تھا۔ پرانے زمانے میں ہاتھیوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ مجرم کے سینے اور اس کے سر پر چڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ ہاتھیوں کو اسپیشلی یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ مجرموں کی موت فوراً نہ ہو جائے اور وہ اپنا سارا وزن ایک دم سے مجرم پر نہ ڈال دیں، اس لیے ہاتھی آہستہ آہستہ اپنا وزن مجرموں کے اوپر ڈالتے تھے۔ مجرموں کو آہستہ آہستہ ٹارچر کیا جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد ہاتھی اپنا تمام بوجھ مجرموں پر ڈال کر اسے اپنے پاؤں تلے دبا کر مار دیتے تھے۔ یہ انتہائی سخت سزا ہوتی تھی جس میں انسان کی جان آہستہ آہستہ نکلتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور سزا ایمپوٹیشن کے بارے میں۔ فرینڈز، یہ انتہائی ٹارچر والی سزا ہے۔ اس میں زندہ مجرم کے مختلف آرگنز کو اس کے جسم سے نکالا جاتا تھا، یعنی مجرم ہوش میں ہوتا تھا اور اس کے جسم کی سرجری کی جاتی تھی۔ مجرم کی زبان سے لے کر ناخن تک کسی بھی حصے کو اس کے سامنے نکال لیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ ہے کہ ابھی بھی دنیا کے مختلف حصوں میں اس سزا کو قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، ایک اور انتہائی ٹارچر والی سزا آئرن میڈن نامی ڈیوائس میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک لوہے کا تابوت ہوتا تھا جس میں پورا انسان فٹ آ سکتا تھا۔ اس تابوت کو کھول کر مجرم کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ اس تابوت کے اندر لوہے کے بڑے بڑے چاقو نما سپائکس بنے ہوتے تھے۔ اس تابوت کو بند کر دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ لوہے کے نوکیلے سپائکس مجرم کے پورے جسم کے اندر گھس جایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی ڈرناک موت ہوا کرتی تھی۔ آئرن میڈن نامی یہ تابوت اس وقت دنیا کے کافی سارے میوزیمز میں موجود ہے جو اس وقت کی جاہلیت کا احساس دلاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دا بریکنگ ویلز نامی سزا کی۔ یہ بہت سمپل بٹ اذیت دینے والی سزا ہوا کرتی تھی۔ اس سزا میں ایک بہت بڑی ویل نما ڈیوائس کے ساتھ مجرم کو باندھ دیا جاتا تھا۔ مجرم کو ایسے باندھا جاتا تھا کہ پہیے کے گھومنے کے ساتھ ساتھ مجرم کی ہڈیاں ایک ایک کر کر ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اس کے جسم پر شدید پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا اور مجرم کی موت تڑپ تڑپ کے ہوتی تھی۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ڈیتھ بائی بوائلنگ نامی سزا کی۔ یہ سزا اپنے نام سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یورپ اور ہمارے ریجن ایشیا میں پرانے زمانے میں جو شخص ریاست کے ساتھ غداری کرتا تھا تو اس شخص کے لیے یہ خوفناک سزا تجویز ہوتی تھی۔ قصوروار شخص کو ایک دیچکے میں ڈال دیا جاتا تھا جس کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ آدمی ابلتے ہوئے پانی میں تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتا تھا۔
ویسے یہ سزا اتنی نہیں دی جاتی تھی کیونکہ اس میں مجرم کا خون نہیں نظر آیا کرتا تھا اور دیکھنے والوں کو اتنی خوشی نہیں ملتی تھی۔ فرینڈز، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کی نئی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔